ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل، سورہ نمبر 16۔ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چونکہ سورہ مبارکہ میں شہد کی مکھی کے حوالے سے کچھ تفصیلات مذکور ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ زمانہ نزول، یہ سورت ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی اس میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر اس دور کے حوالے سے جو مسلمانوں کو حالات درپیش تھے ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی ایک تو مخالفین کی طرف سے شدت کی مخالفت، کہ جو مخالفت مزاحمت تک پہنچ چکی تھی، کہ مسلمانوں کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو لہٰذا اسی لیے کچھ مسلمان وہ تھے جو وہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ باقی سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں تو اس میں اس سورہ مبارکہ کا آغاز اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، یعنی ڈائریکٹ تہدید، دھمکی آمیز آغاز اس سورہ مبارکہ کا ہے کہ آ رہا ہے اللہ کا امر، جلدی نہ کرو۔ یعنی جو کفار تھے اور منافقین تھے، مشرکین عرب وغیرہ، وہ عذاب کا بار بار مطالبہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں کہتے جی کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تم پہ عذاب آئے گا، تم پہ عذاب آئے نا، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور جتنا عذاب کے آنے میں تاخیر ہوتی تو اس کو وہ بطور دلیل کے استعمال کرتے کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ اگر آپ نبی ہوتے تو ہمارا مطالبہ پورا کر چکے ہوتے نا، تو گویا کہ وہ اس لیے اس کو زیادہ وہ بار بار تاکید کرتے، بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے کہ گویا کہ نہیں دکھا رہے لہٰذا آپ نبی نہیں ہیں اور آپ کو رسول برحق نہیں مانتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ہی ذرا دھمکی آمیز لہجہ اختیار فرمایا کہ جلدی نہ کرو، وقت آ جائے گا، پھر جب وہ آئے گا تو پھر اس کو تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید کو ثابت کرنے کے لیے دو طرح کے دلائل بیان کیے گئے، آیات کہہ لیں، دلائل کہہ لیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کی آیات کہہ لیں یا دلائل کہہ لیں بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں دلائل آفاقیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات پیدا فرمائی ہے اور جتنی بھی اس کی موجودات، اس میں جتنے بھی تغیرات ہیں ہم دیکھتے ہیں، دن رات، صبح و شام، سردی گرمی، جو کچھ یہ کائنات میں ہو رہا ہے، تو یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ اس سارے نظام کا بنانے والا اور چلانے والا کوئی ہے اور وہ بھی ایک ہی ہے، تبھی تو آسان طریقے سے نظام چل رہا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو نظام کب کا درم برم ہو چکا ہوتا۔ تو اسے کہتے ہیں دلائل آفاقیہ، یعنی کائنات کو اللہ نے بطور دلیل کے پیش کیا۔ دوسرے ہوتے ہیں دلائل انفسیہ، نفس کہتے ہیں انسان کی جان، یعنی انسان کے وجود میں جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، جو کچھ پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی ایک انسان ایک ایسا عظیم شاہکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو امر کن سے اس کائنات کو وجود بخشا، اور امر کن سے سب سے پہلی جو چیز پیدا ہوئی وہ ایک نور تھا، روشنی۔ پھر اس روشنی کے اندر تقسیم کا عمل ہوا، پھر وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا چلا گیا۔ تو پہلے اللہ نے آسمان، عالم آخرت، ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، پھر وہاں سے آپ نے عالم دنیا کی طرف ارادہ فرمایا، پھر عالم دنیا میں حیات عرضی کے اندر جتنا بھی اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ان میں سب سے اوپر وہ انسان ہے، یعنی عظیم شاہکار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اگرچہ ڈارون نے یہاں اس موقع پر ایک نظریہ ارتقا پیش کیا تھا کہ اصل میں انسان جو ہے یہ معاشرتی حیوان، یہ پہلے کچھ اور تھا، ترقی کرتے 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 یہ انسان بنا ہے۔ یہ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اشیاء سے اشیاء کو وجود دیا ہے، اشیاء مختلف مراحل سے گزری ہیں، ارتقاء کے مراحل طے کر کے چیزیں بنتی رہی ہیں، لیکن ڈارون کی سوئی کہاں اٹک گئی کہ بس تبدیلی کو تو وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جو امر ہے اللہ کا اس تک نہیں پہنچ رہا، لہذا وہ گمراہی کے اندر رہا۔
تو چیزوں میں تغیر بھی ہے، ارتقائی مراحل بھی ہیں، لیکن وہ اللہ کے امر سے ہو رہے ہیں، از خود نہیں ہو رہے۔ تو برکف آیات انفسیہ جو اللہ نے انسان بنایا اور انسان کے اندر جو کچھ رکھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور تیسری آیات قرآنیہ یا دلائل قرآنیہ کے آیات قرآن کی ہیں، وہ بھی بہت بڑی کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات آفاقیہ کو بڑی ڈیٹیل سے بیان فرمایا۔ ترجمے میں اگر ہم جاتے آپ کو اندازہ ہوتا کہ ہم کس طرح کائنات کی سیر کر رہے ہیں۔ ہم کبھی باغات میں گھوم رہے ہیں، ہم کبھی پہاڑوں پہ چلے گئے، کبھی ہم فلکیات کی دنیا میں چلے گئے، تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ اور ایک اور انداز سے جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے، تذکیر، نصیحت، یاد دہانی۔ اور اس کے لیے دو اصطلاحات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی تھی۔ ایک تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے۔ اور دوسرا تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن بنائے، دنوں سے یہاں پر مراد ایک تو وہ ایام ہیں کہ جن پر قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوئے تھے، تو وہ اللہ نے واقعات ہمیں بتائے ہیں بطور عبرت کے۔ اور ایسے پھر قیامت، حشر، نصر کے جو معاملات ہیں، یہ بات پیچھے بھی میں 2-4 بار عرض کر چکا ہوں، تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں، ہمیں یاد رہ جائیں کہ ہم نے یہ فلاں چیزیں پڑھی تھیں اور قرآن کا اسلوب جو ہے وہ کس قسم کا ہے۔ تو گویا کہ توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل آفاقیہ اور دلائل انفسیہ کے ذریعے ثابت فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں شرک کی تردید، کیونکہ جب توحید آئے گی تو وہاں سے شرک کی تردید ہو جاتی ہے کہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا ہر اعتبار سے، بس اللہ ہے۔ شرک میں کیا ہے کہ آپ نے بہت سارے اختیارات میں مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ شامل کر دیا، تو یہ شمولیت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بڑے سخت الفاظ میں اللہ نے مذمت فرمائی ہے کہ جان لو کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں باقی اعمال میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر شرک کر کے آئے تو تمہارے سارے عمل میں برباد کر دوں گا۔ شرک اللہ کو ناپسند ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ شرک کیا ہے؟ حق میں شراکت داری۔ میں اور آپ مثال کے طور پر اپنی بیوی کے حق جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اس میں کسی کی شراکت برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو سنتے ہیں جی کہ شائبے پر بیوی کو قتل کر دیا، ہم تو شائبہ بھی برداشت نہ کریں، اور وہ اتنی غیور ذات کہ جس نے غیرت کو پیدا کیا ہے، اس کے حق میں ہم جس کو مرضی شریک کرتے چلے جائیں، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کو اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف انداز سے ثابت فرما کر شرک کی تردید کر دی، اور اس کے ضمن میں مشرکین کے شکوک و شبہات، مختلف اعتراضات، جو کہ وہ باطل کرتا کیا ہے۔ آپ جب حق کی دعوت لے کر آئیں گے، چاہیے تو یہ کہ اسے قبول کیا جائے، ہر فرد قبول نہیں کرتا، لہٰذا پھر لوگ کہتے ہیں نا کیڑے نکالنا، پھر وہ کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کام کرتے تھے مشرکین عرب بھی کہ خام خواہ بے جا اعتراضات اور بے جا سوالات، بارکیف چونکہ سوال آ گیا تو لہٰذا ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ اور اسی طرح چونکہ یہ وقت وہ ہے 10واں 11واں سال ہجرت سے پہلے کا، یعنی نبوت کے بعد، کہ مظالم بڑھ چکے ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مظالم کے مقابلے میں اہل ایمان کو حوصلہ اور ہمت کرنے کی ترغیب دی کہ استقامت کا مظاہرہ کرو، حوصلے سے کام لو، کیونکہ دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج اگر تم پر مشقت ہے تو کل آسانی بھی ہو جائے گی، لیکن اپنے دامن ایمان کو ذرا سنبھال کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مظالم کی آندیاں تمہارے پاؤں اکھاڑ دیں اور تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو گویا کہ اہل ایمان کو اس حوالے سے ترغیب دی گئی، حوصلہ اور ہمت کی ان سے بات کی گئی۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر شہد کی مکھی، وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، وحی کی اللہ نے نحل کی طرف، حالانکہ وحی تو پیغمبروں کو ہوتی ہے، تو جہاں پر بھی وحی کے الفاظ استعمال ہوئے تو یہاں پر وحی اپنے لغوی معنی میں ہے، یعنی اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اللہ نے اسے حکم دیا۔ شہد کی مکھی کا انتظام اور انصنام اتنا عجیب ہے کہ جہاں پر بڑی سے بڑی سائنس فیل ہو جاتی ہے، یعنی جو شہد کی مکھی ہے
اس کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ایک باقاعدہ ریاست ہوتی ہے، جیسے ہماری اور آپ کی ریاست ہے، ایسے باقاعدہ ان کی ریاست ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے ان کی، کہ جو تھوڑی سی جسامت میں باقی مکھیوں سے بڑی ہوتی ہے، اور وہ 2 ہفتوں میں غالباً 4 سے 6 ہزار انڈے دیتی ہے، یعنی وہ بڑی ان کی ملکہ۔ پھر آگے انہوں نے اپنے باقاعدہ شعبہ جات طے کیے ہوئے ہیں۔ ایک شعبہ دربانی کا، یعنی محافظ مکھیاں جن کا کام پہرا، وہ چھت کے گرد کیا کرتی ہیں؟ پہرا دیتی ہے، کسی کو اس سے اندر خام خواہ نہیں آنے دیتی۔ اسی طرح بعض وہ ہیں جو چھوٹی مکھیوں کی تربیت کرتی ہیں، گویا کہ آپ سمجھ لیں نظام تعلیم بھی ہے کہ وہ ان چھوٹی مکھیوں کی تربیت کر کے انہیں بھی یہ سارے معاملات سکھاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مکھیاں وہ بھی ہیں کہ جو پہرا اس اعتبار سے دیتی ہیں کہ جو مکھیاں باہر سے اندر آ رہی ہیں کوئی گندگی لے کر نہ آ جائے۔ اگر بالفرض کوئی مکھی گندگی لے کر آ گئی اور وہ پکڑی جاتی ہے تو اسے باہر روک دیا جاتا ہے، اور ملکہ آ کر اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتی ہے۔ اور ان کے چھتے میں 20,000 30,000 خانے ہوتے ہیں ایک چھتے میں، یعنی پوری ایک نظام ہے، پوری ایک دنیا قائم ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت۔ پھر ایسے ہی بعض مکھیاں وہ ہیں جو کہ سرویئر کا کام کرتی ہیں، کہ جو جگہوں کا انتخاب کرنے کے لیے منتخب ہیں۔ پھر بعض انجینئر ہیں کہ جو پھر نقشہ تیار کرتی ہیں کہ ہم نے چھتا کہاں کس طریقے سے بنانا ہے۔ پھر بعض مکھیاں معمار مستری ہیں، مزدور ہیں کہ جو پھر اس کی تعمیر کے کام میں لگ جاتی ہیں۔ تو پورا ایک نظام ہے شہد کی مکھیوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے لیے ان کا تذکرہ کیا کہ کسی انجینئرنگ کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی کے پاس جا کر کام نہیں سیکھا، لیکن ایک ایسا محیر العقول نظام انہوں نے بنایا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر کوئی کہے کہ کیا قرآن میں ریل گاڑی کا، ہوائی جہاز کا، موٹر سائیکل کا ذکر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہے، موبائل کا ذکر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے۔ کیوں؟ یہ آیت مبارکہ والخیل والبغال والحمیر، یعنی خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، بغال خچر کو، اور حمیر گدھے کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑے، گدھے، خچر لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، 2 وجہ سے ہم نے ان کو بنایا۔ ایک تو تم ان پر سواری کرتے ہو، یہ تمہاری سواری ہیں، اور دوسرا تمہارے لیے زینت کا باعث ہے کہ گھوڑوں سے بڑی زینت ہوتی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی گویا کہ اس ٹکڑے کے ضمن میں آج اور قیامت تک آنے والی ساری ایجادات شامل ہو جاتی ہیں کہ اللہ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا کہ جہاں انسان کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور اسی طرح اس میں ایک مسئلہ اور بیان ہوا، وہ ہے بچیوں کی ولادت، اور اس پر پھر زمانہ جہلیت کے اندر جو لوگ افسوس اور غم اور صف ماتم بچ جایا کرتی تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اگر کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ قَزِيمٌ، تو چہرہ اس کا سیاہ ہو جایا کرتا تھا اور وہ اندر گھٹنا شروع کر دیتا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپتا پھرتا کہ میری بےزتی، میری ذلت، میری رسوائی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی یہ اللہ فرما رہے ہیں اس منظر کشی جاہلیت کے دور کی، وہ دور جس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں، یہ اس دور کی منظر کشی ہے کہ بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر چہروں پہ ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی، لوگ اس کو باعث ذلت سمجھتے۔ یعنی وہ تو جاہلیت کا دور تھا، آج کون سی جہالت ہے؟ آج تو پڑھا لکھا طبقہ، پڑھا لکھا معاشرہ، لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھ نہیں اس حوالے سے کیا رویہ ہے۔ گھر میں بیٹی کی ولادت ہو تو اتنی خوشی لوگ نہیں مناتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹیوں کی ولادت کو اچھا نہیں سمجھتے، اور کسی عورت کے ہاں 2 سے 3 بیٹیاں مسلسل پیدا ہو جائیں اس کا تو میکے میں سسرال میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی کیس ہمارے پاس آئے طلاق کس بات پر کہ تیسری بیٹی پیدا کی ہوئی ہے، لہذا اس کو طلاق دے دی گئی۔ چلیے وہ تو جاہلیت کا دور تھا، آج کون سی جہالت ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی روشنی ہمیں قرآن سے ملتی ہے، باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس عورت کے ہاں پہلے بیٹی کی ولادت ہو وہ اس کی خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے کہ یہ عورت خوش بخت ہے، اور بیٹی کی ولادت پر فرشتہ آتا ہے
اور آ کر اس کے سر پر اپنا پر مارتا ہے اور اس کے باپ سے کہتا ہے کہ اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، جس نے 2 بیٹیوں کو یا بہنوں کو ان کی تربیت کی، ضروریات کا خیال رکھا اور اچھی تعلیم دی، آداب سکھائے اور ان کی رخصتی کر دی، وہ قیامت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یعنی کتنی بڑی بات کہ 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، ان کو رخصت کر دیا جائے باعزت طریقے سے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں تمہیں میرا ساتھ ایسے ملے گا۔ اب یہ تو فضائل، کمالات، لیکن ہے ہمارے معاشرے میں کیا؟ بے دینی اور جہالت کی وجہ سے آج بھی اگر بچیوں کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ اس کو پتہ نہیں بڑا معجوب اور نہ جانے کہ حالانکہ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کی 7 اولادیں تھیں، جس میں 4 بیٹیاں جو کہ چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی تھی، اور آپ کے 3 بیٹے تھے جن میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی کنیز تھی ان سے پیدا ہوا تھا۔ بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، البتہ آپ کی بیٹیاں رہیں 4، اور بیٹیوں سے آپ کی محبت کتنی ہوتی تھی، ان سے کتنا تعلق تھا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ جاہلیت کا ایک رواج ہے کہ بیٹیوں کی ولادت پر غمگین ہو جانا ایسی بات نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ پھر آگے آپ دیکھیں بیٹیوں کا تعلق کتنا ہوتا ہے اپنے والدین سے، کہ پھر بڑھاپے میں بیٹیاں ہی سہارا بنتی ہیں۔ حالانکہ جن بیٹوں کے لیے والدین نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، ان کو سب کچھ جائیدادیں سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں، لیکن وہی بیٹے پھر ان کو گویا کہ گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں۔ تو بالآخر وہی بیٹیاں سنبھالتی ہیں کہ جن کو ہم خود بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، کہ بیٹیوں کے دل میں بڑی عجیب ایک نرمی اور محبت اور شفقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں اس ساری چیزوں کو سامنے رکھا، آیات، نشانیاں، علامات، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے اندر، ہمارے معاملات دائیں بائیں، ان سب کو اللہ نے سامنے رکھ کر دعوت فکر دی ہے کہ ان سب چیزوں کا بنانے والا میں ایک اللہ ہوں، لہٰذا مجھ ایک اللہ کے اعتبار پیروی کرو۔ اور اس میں پھر مشرکین عرب کو تنبیہ ہے کہ تم انسان بن جاؤ کہ اب تمہاری مہلت کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ تم حوصلہ رکھو، بس تھوڑی سی مشقت باقی رہ گئی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہوگی۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔